نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و ناظرین، رحمت رمضان پروگرام میں حاضر ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اپنے پروگرام رحمت رمضان کے ذریعے ہم کچھ اچھی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کی امید کرتے ہیں کہ وہ رب کائنات اور مہینوں کا بھی رب ہے، لیکن اس مہینے میں جس کی سخا، جس کی عطا ٹھاٹھے مار کر اس کا سمندر جو ہے آوازیں دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگ لو، تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک پروگراموں کے ذریعے اچھی باتیں سیکھ کر ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظر محترم، سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کو علم ہوگا کہ اس مہینے میں کون کون سی آفرز جو ہے اللہ رب العزت نے لگائی ہوئی ہیں۔ ان آفرز کو لینے سے پہلے جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر کی جو دنیا ہے اس میں جھانک کر دیکھ کر اگر آدمی دیکھ لے کہ مجھ میں کمی کیا ہے، یعنی اس مہینے میں کیا چیز اللہ رب العزت سے مانگ سکتا ہوں یا مانگ سکتی ہوں یا مانگنی چاہیے، اگر یہ چیز، اس کو ہم کہیں گے ریفلیکشن، پرسنل ریفلیکشن، اس کے بہت سے نام ہیں، عربی کا لے لیں تو اس میں کہیں گے تفکر و تدبر، اگر اردو میں چلے جائیں گے تو سوچ و بچار کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اندر کی دنیا میں جھانک کر دھیان کر کے وہاں پر دیکھنا کہ کون کون سی کمی رہ گئی۔ انگلش میں کہتے ہیں پرسنل ریفلیکشن، پونڈا، ڈیپ تھنکنگ، ڈیپ انالیسس اور کریٹیکل تھنکنگ۔ اس کے یعنی مختلف نام ہیں، نام مختلف ہیں لیکن چیز ایک ہی ہے کہ اپنے من کی جو دنیا ہے، اپنے اندر کی، وہاں پر دیکھنا کہ اس میں کون سی کمی ہے، پھر جا کر آدمی جو ہے جس مہینے کے ہم آفر کی بات کر رہے ہیں اس میں سے پھر زیادہ آدمی فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر آدمی نیچے جا کر اپنے من کی دنیا میں دیکھے تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے، کتنا ہمارا نقصان ہو چکا ہے۔ 11 مہینے ہم جو شیطان کے پجاری رہے، اس کی باتوں پر عمل کرتے رہے، اب اس مہینے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان بند، وہ جھگڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیے جاتے ہیں، شیاطین۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بھی ہم گناہ کریں گے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے جو بھی شیطانی کام ہم سے ہوں گے
تو ان ساروں کا سارا جو بلیم ہے وہ ہمارے اوپر جائے گا۔ پہلے تو ہوتا ہے دھوکہ کہ شیطان ہے، آدمی کمزور ہے، اس نے ورگلا دیا، اس نے کچھ وسوسہ ڈالا اور پھر کام ہو گیا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے کہ اس نے فرمایا شیطان بند ہے۔ اب اگر کوئی اندر سے شرارت آئے گی تو پھر آدمی سوچ لے کہ شیطان تو ہے نہیں، تو مطلب کیا ہے، میں خود ہی ایسا بن گیا ہوں۔ تو اب دوسری بات یہاں پر جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان دیکھیں دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس نے ازل سے کہہ رکھا ہے کہ یا رب میں ساروں کو گمراہ کروں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ہر ایک کو جو ہے ورگلاؤں گا، کوشش کروں گا کہ تجھ سے وہ دور چلے جائیں۔ اب وہ دشمن ہے اور ہمارے اندر کی من میں، اندر کی دنیا میں رہ سکتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کے پاس یہ قوت ہے، یعنی اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس قسم کے کلمات پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ آدمی اللہ رب العزت کی پناہ نہ مانگے تو شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب جب خون میں آئے گا، خلیات میں چلا جائے گا، ہمارے سیلز میں چلا جائے گا، ہمارے دل میں، یہ سارے دماغ میں، یعنی یہ اندر ساری جو ہے وہ جب چلا جائے گا تو وہ ہے دشمن۔ اب اگر آپ اپنے دشمن کو اپنے گھر میں لے کے جائیں اور پھر توقع کریں کہ وہ میرے دشمن گھر کی دیکھ بھال کرے گا، گھر کی صفائی کرے گا، گھر میں کوئی چیز ٹوٹنے نہیں دے گا، تو آپ کو شاید دشمن کی پہچان ابھی نہیں ہوئی۔ دشمن کا معنی یہی ہے کہ جب اگر وہ گھر میں اس کو نہ روکا جائے، جو ہی اگر اپنے اندر آ گیا وہ گھر میں تو وہ تو ڈیمیج کر دے گا اور ایسی ایسی چیزیں وہ کرے گا، چور کی طرح نقصان پہنچائے گا، تاکہ بعد میں جو ہے اس کا ازالہ ہی ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے ممکن ہو۔ تو یہی چیز جب ہم شیطان کے، ظاہر بات ہے، اس کی باتوں پر عمل کریں یا اس کے وسوسوں میں آ جائیں تو مطلب کیا ہے، پورے 11 مہینے ہمارے اندر نقصان ہی نقصان ہوتا رہا، ہمارے اندر بڑا ڈیمیج ہوا۔ اور جب اس ڈیمیج کی ہم اگر محاسبہ کر کے، تفکر و تدبر کر کے، اس پر غور و فکر کر کے اگر ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم پڑھتے رہیں نمازیں، تراویح پڑھتے رہیں، لیکن اگر ہم پہلے پتہ ہو کہ نقصان کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو آنسو بھی خود بخود نکلیں گے، اس کی بارگاہ میں گریہ و زاری بھی خود بخود ہوگی۔ وہ کیوں ہوگی؟ کہ ہمیں اپنے نقصان کا پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں کسی گھر میں اگر چور آئے، چوری ہو جائے، اللہ محفوظ فرمائے سب کو، اور پھر جب آپ کر پولیس کو آپ کہیں کہ جی میں ایف آئی آر درج کرواتی ہوں، یہ کرواتا ہوں، وہ آپ سے پوچھے اچھا جی بتائیں آپ کا نقصان کیا ہوا ہے، آپ کہیں بس چور آئے تھے لیکن پتہ نہیں کہ نقصان کیا ہوا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ مذاق کریں گے کہ گھر آپ کا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر سے کیا گیا ہے، کون سی چیزیں ٹوٹی ہیں، پھر جا کر ہم ایف آئی آر میں یہ جو آپ رپورٹ لکھانا چاہتے ہیں، کمپلین کر رہے ہیں، پھر ہم اس میں لکھیں گے، پھر اگر چور پکڑا گیا تو پھر ہم اس پر یہ جو ہے دفعے لگائیں گے، یہ کیسز اس کے اوپر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں نہیں جی کچھ چوری ہو گیا ہے، کچھ ڈیمیج ہو گیا ہے اور پتہ ہو نہیں کیا ہوا ہے، تو پھر ہم مطلب کیا ہے کہ وہ اپنا مذاق بنے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے کہ یا رب یہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، یہ چیزیں، یہ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، ان چیزوں میں میری کمی ہے، کجی ہے، جو باقی ہے، یا رب اپنی رحمت کے ذریعے، رمضان کی برکتوں کے ذریعے ان کو جو ہے پورا فرما دے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ، دیکھیں وہ تو مالک الملک ہے، وہ جانتا ہے، وہ دینے والا ہے، قادر ہے، لیکن ہمیں کیا مانگنا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پوری دنیا ہے یعنی من کی۔
اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون افلا تعقلون ان کنتم تعلمون، یعنی کہیں فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے آسمان زمین میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جو بھی اس تفکر و تدبر اور ریفلیکشن کو اپنائے گا پھر وہ ایک ایسی دنیا دیکھے گا کہ جدھر دیکھے گا کہ تو ہی تو ہے، جہاں پر بھی ہم دیکھیں گے تو وہاں پر اللہ رب العزت کی نشانیاں، اس کے سائن، اس کی جو ہے رحمتیں پھر نظر آئیں گی۔ تو یہی بات ہم نے اپنے من میں دیکھنی ہے۔ اور اگلی بات ناظرین محترم یہ عرض کرتا ہوں، شعر کی صورت میں ہے کہ نہ تھی حال کی جب اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، جب نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی اگر آدمی اس ریفلیکشن کو نہیں اپنائے گا تو پوری زندگی ہم دوسروں کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں، اوئے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایسا ہے، فلاں کی ماں بہن ایسی ہے، فلاں کے رشتہ دار ایسے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، فلاں تو ہے ہی ایسا۔ کیوں ہم دوسروں کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے کہ رہے جو ہمارے اپنے عیب ہیں، یعنی ہم ان کی طرف نظر ہی نہیں کرتے، ہم نے اندر نہیں دیکھا۔ جب آدمی اندر دیکھے تو وہ تو اتنا مصروف ہو جائے گا، اتنی اس کے پاس جو ہے ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے یا اتنے ڈیمیج کو پر کرنے کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔ آدمی دیکھے گا کہ میرے اندر یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، اچھا رمضان کا مہینہ آیا ہے، بڑی رحمت والا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس پر بھی کام کر لوں، اس پر کام کر لوں، فلاں کمی ہے، فلاں گناہ مجھ سے ہوتے ہیں، میری زبان دوسروں کی غیبت کرنے سے بچتی ہی نہیں ہے، یعنی چپ ہی نہیں ہوتی، تو اس کو تو یہی فکر لگی رہے گی کہ میرے اندر یہ کمی ہے، لہٰذا میں اس کو پورا کر لوں۔ اچھا شیطان بند ہے، ابھی میرے پاس بڑا اچھا موقع ہے، لہٰذا میں نے اس چیز پر کام کرنا ہے۔ قرآن کی کمی ہے، قرآن آتا ہی نہیں ہے، تو ابھی کیا کرنا ہے؟ شیطان بند ہے، کوئی وسوسے نہیں ہے، باہر ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے بڑی فراغت ہے، بجائے اس کے کہ میں بس فلمیں دیکھتا رہوں یا دیکھتی رہوں، ابھی میرے پاس وقت ہے، میں نے یہ کمی پوری کرنی۔ تو اگر یہ سوچ ہوگی ناظرین محترم، جو گزارش و لب لباب ہے، تو پھر جا کر ہم اس رمضان کی رحمتیں جب دیکھیں گے، شیطان بند ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت پکار کر کہہ رہی ہے، مغرب سے لے کر فجر تک آسمان دنیا پر آ کر کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ کیا چاہیے، کون سی چیز چاہیے میرے بندے، تو بس سوال کر، دینا میرا کام ہے۔ لیکن اگر سوال ہی ہمیں نہ آئے کہ ہم کیا کہیں گے، کیا چیز مانگتے ہیں، یہ کون سی ہمارے اندر کمی ہے، تو پھر ظاہر بات ہے جواب بھی پھر اسی طرح آئے گا۔ تو پھر ہم یعنی گلہ اس کی طرف نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہمیں اپنے اندر جو ہے دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اسے دوسرے معنوں میں آپ یہ بھی کہہ لیں کہ تشخیص، یعنی ہم نے اپنی تشخیص کرنی ہے، اپنا ڈائیگنوزز کرنے۔ جب ایک آدمی کو پتہ لگ جائے کہ ڈائیگنوزز جو ہے یہ اصل پروسیس ہوتا ہے بیماری کے لیے، ڈاکٹرز کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی ہفتے لگا دیتے ہیں، آپ کو بلڈ ٹیسٹ لیں گے تو جناب وہ آپ کو بڑا ٹائم دیں گے، اچھا جی اتنے دن بعد رپورٹس آئے گی، پھر جا کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی جسم کو کیا چیز چاہیے۔ اب آدمی شور کرتا رہے کہ بس مجھے ویسے ہی تکا لگا کے دے دو، جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو ایسے پھکیوں سے دینا یا کسی کو صرف ویسے ہی لکھ دینا دوائی یا کسی کو ایسے کر دینا بیفور تشخیص کیے ہوئے، پھر وہ فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج کل لوگ جو ہے نعوذ باللہ، یعنی نیت ان کی ہوتی ہے جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں مثلا میرے پاس بھی آ کے کہتے ہیں جی کیا ہم بس حجامہ کروا لیں، ہر مہینے کو حجامہ کروا لیں۔ اب حجامہ ہے، سنت ہے، بڑی عظیم سنت ہے، لیکن حجامہ کس کے لیے ہے؟ پہلے آدمی اپنے جسم کو دیکھے گا کہ کیا مجھے شوگر ہے، اگر شوگر ہے پھر آپ جا کر ادھر کٹ لگاتے رہیں اور بعد میں کہیں کہ وہاں پر کچھ نعوذ باللہ زیادہ نقصان ہو جائے تو پھر آپ کہیں نہیں جی میں نے تو سنت سمجھ کے کیا تھا، مگر یار کی کیا ہو گیا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ نے وہ چیز سنت کا جو اصل مفہوم ہے وہ سمجھا ہی نہیں۔
کوئی آدمی کا ہے ثنا مکی کا بڑا ذکر ہے اور اس کے جسم میں پہلے ہی گرمی ہے تو وہ ثنا مکی کھائے گا جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا اس میں ہے. لیکن اگر اس کے جسم میں پہلے ہی بہت چیزیں جو ہے اس قسم کی جمع ہیں پھر وہ کھائے گا تو ہو سکتا ہے اسے خون آنا شروع ہو جائے, تو پھر وہ کہے گا میں نے تو سنت سمجھ کے کیا تھا لیکن کیا ہو گیا. تو امید ہے میری آپ جو ہے ناظرین محترم بات عرض جو ہے سمجھ رہے ہوں گے کہ تشخیص جو ہے یہ سب سے پہلا قدم ہے اور یہ ہر فیلڈ میں ہے. آپ وکیلوں وکلاء کے پاس جائیں, سولیسیٹرز کے پاس جائیں, آپ انہیں کہیں جی مجھے فلاں ایسے کیا بس میرا کیس کر دیں, نہیں, وہ آپ کے کیس کے پہلے وہ انفارمیشن لے گا, پھر جا کر وہ اپنے کیس کے مطابق سٹڈی کرے گا, بکس کو جو ہے وہ کھولیں گے, ہاں جی اس کے اوپر کیس ہو سکتا ہے, اگر ہو سکتا ہے تو کون سا دفعہ لگے گا, کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں کر کے پھر آپ کی ایک فائل بنائے گا اور پھر کہے گا ہاں جی اب آئیں آپ کی بات ہم آگے پروفیشنلی طور پر لے کر چلیں گے. تو یہ جو چیز ہے تشخیص کرنا, ہم نے رمضان کے اندر پہلا قدم, چونکہ یہ رمضان کی بگننگ ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے پہلے سوچنا ہے, تھوڑا سا محاسبہ کرنا ہے, تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ یار اب میرے اندر یہ کمیاں ہیں, پھر جا کر ہم نے جو ہے عبادت بھی شروع کرنی ہے, ریاضت بھی کرنی ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگنا بھی ہے, اور پھر آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے. پھر آپ جب رمضان ختم ہو جائے گا تو وہ ایسی نعمتیں آپ کو ملیں گی کہ انشاءاللہ تعالی پھر اگلے 11 مہینے شیطان آتا رہے, آپ کو اس چیز کی طرف سے لگا کر دور کرتا رہے, آپ کبھی نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت استقامت عطا فرما دے گا. وہ استقامت کیوں ہوگی, وہ کس وجہ سے ملے گی, آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ کام پہلے میری غلطی پر تھا, پہلے میرے اندر یہ کمی تھی, لیکن اب جو ہے انشاءاللہ میں اس کو پورا کر کے جو ہے پھر آگے چلیں گے. تو ناظرین محترم یہ جو چیز ہے اس پر انشاءاللہ تعالی ہم نے غور کرنا ہے. اب نقصان کی بات ہو رہی ہے, ڈیمیج کی بات ہو رہی ہے, تو ڈیمیج یعنی نقصان اب روحانی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی. یہ ہماری اگلی چیز ہے جو کہ میں بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا. اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, چونکہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ یہ آپ کا ہی پروگرام ہوتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کی کالز وغیرہ آتی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ کی کالز آئیں, کوئی بھی سوال ذہن میں ہو, کوئی بھی آپ کو مشورہ درکار ہو, کچھ چیز فیلنگ شیئر کرنی ہو, رمضان کی برکتیں شیئر کرنی ہو, جو بھی آپ کا انشاءاللہ من چاہے, آپ کا اپنا پروگرام ہے, بے جھجک ہو کر وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ انشاءاللہ آئیں, آپ شامل ہوں. ہم پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سوالوں کو اٹینڈ کریں, پھر حتی الامکان جو ہے ان کے جوابات بھی عرض کریں. تو انشاءاللہ نمبر آپ کو آپ کے سامنے ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ ماشاءاللہ ریگولر ویورز ہیں اس کے, تو اس پر بھی میں نے کہا آپ سے مینشن کر دوں. تو ناظرین محترم اگلی بات کرتے ہیں کہ نقصان. ہم نے محاسبہ کیا, اب جب ہم اس من کی دنیا میں جا کر دیکھیں گے تو جب ہم وہاں پر دیکھیں گے تو وہاں پر کئی نقصانات ہو سکتے ہیں, لیکن میں ان کو جمع کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ روحانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی. اور یہ کیوں اس لیے جمع کر کے عرض کر رہا ہوں کہ روحانی و جسمانی, ہمارے جسم کو, ہماری اس باڈی کے اندر دو چیزیں ہیں, تو ظاہر بات ہے پھر آگے ان کی بڑی اقسام ہے, تقسیم ہو سکتی ہے, بہت زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن جو دو چیزیں ہیں یعنی ایک ہے جسم کی خوراک اور ایک ہے روح کی خوراک. روح اور جسم ان دونوں کو جب جمع کر دیں تو پھر کہتے ہیں اسے انسان. اگر صرف روح ہی روح ہو تو وہ روح کیا ہے, وہ تو آسمانی دنیا کی چیز ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. فرمایا کہ محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ روح کیا ہے, یہ امر ربی ہے, یعنی اللہ رب العزت کی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اس نے یہ بھی فرمایا تھا کہ روح اس کا امر ہے, اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا.
یعنی شیطان کو جب نے یا فرشتوں کے سامنے جب انسان بنایا جا رہا تھا تو وہاں پر روح کا ذکر آیا تھا. تو روح ایک وہ موجود ہے اور دوسرا ہے جسم. اب میں آگے انشاءاللہ اس بات کو لے کے چلوں گا، لیکن چونکہ کالز بھی ہیں آپ کی تو آئیے چلتے ہیں کالز کی طرف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سب کو رمضان مبارک ہو. جی آپ کو بھی خیر مبارک. ٹھیک ہے اس کو بھی. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ ایک مسجد ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا وہ لائک اسلامک سینٹر کی طرح بنا رہے ہیں جہاں پہ وضو غسل اور کا انتظام ہوگا، تو کیا اس میں کا دے سکتے ہیں؟ لیکن وہ مسجد نہیں ہے، مطلب مسجد کے ساتھ ہے وہ. ٹھیک ہے، یعنی اسلامک سینٹر کو آپ دینا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، وہاں پہ انہوں نے غسل جیسے میت کو اسے اس طرح کا انتظام کرنا ہے. کیا کیا چیزیں وہاں پر کرنی ہے؟ جیسے میت کو بھی غسل کی سہولت ہوگی. اچھا، بچوں کی کلاسز یہ وہ اس طرح کی، یعنی مدرسہ ٹائپ ہوگا. ہاں جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. وعلیکم نو پرابلم. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. امام صاحب نے گل کرنی ہے. جی جی فرمائیں. صدقہ دینا ہے، صدقہ بکرا ہے زندہ بھی دے سکنے ہیں یا کو کے دینا پہندا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اچھا زندہ زکات اپنا فدیہ سید نو لگ سکتا ہے؟ فدیہ قرآن پاک اپنا میں بیمار ہے روزانہ رکھ سکتی، کینسر ہے تو سید نو دے سکنے ہیں فدیہ؟ ٹھیک ہے، یعنی صدقہ سید کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی میرا نام عمران ہے. رمضان مبارک. جی آپ کو خیر مبارک عمران صاحب. ٹھیک ہے آپ؟ جی جی اچھا، کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی رمضان مبارک ہے. جی جی خیر مبارک، ماشاءاللہ بہت شکریہ. ناظرین محترم، چونکہ ابھی انشاءاللہ بریک کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، آپ کے سوالات جو بھی آئیں گے انشاءاللہ میں بھرپور کوشش ہوگی کہ سب کے سوالات کے جوابات ایک ہی دفعہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں دے دیے جائیں. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. Hello, good evening. جی خیر، گڈ ایوننگ. ہاؤ آر یو؟ Walaikum salam, good evening. I thought you were going to break. I am very well. And you yourself, you are good respected scholar. Alhamdulillah, very well. Jazakallah for asking. All the things you've been saying tonight, mashallah, mashallah, very, 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 very accurate. Really People need to look at themselves first, find their own faults first, and do not blame others. MashaAllah. You summarized it well. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تے جلا اساں صدقہ دینے ہاں تے اسی فجے کے بانے ہاں دوے کرے گی کہ میں اتنا دیتا ہے لائک یو سیڈ ماما پانا تھی ہاں بھائی تساں کدھر دیتے ہیں؟ تساں دینے دیو اپنی ذات واسطے تساں دینے ہو. Just to let you know that we've got about few seconds left till the break. But inshallah, if you want to join us, you can join us after the break. Sorry to cut you off. But inshallah you can come on again after the break. ناظرین محترم، بریک کا ٹائم ہونے والا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، بریک کے بعد رحمان کی رحمت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب رحمت رمضان، چونکہ ماشاءاللہ رمضان ہے ہی رحمتوں والا، پھر اس پروگرام کا نام بھی رحمت رمضان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں حد سے زیادہ رحمتیں ہماری زندگی میں نصیب فرمائے. تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ سب سے پہلا قدم جو ہم نے اٹھانا ہے وہ ہے سیلف ریفلیکشن، تدبر اور تفکر کر کے اپنے من کی دنیا میں جھانک کر ہم نے دیکھنا ہے کہ نقصان کیا ہوا ہے، پھر اس کی کمی کی طرف ہم نے آنا ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے.
اور یہاں پر جو بات ہم نے ختم کی تھی بریک سے پہلے وہ یہ تھی کہ نقصان دو قسم کا ہو سکتا ہے، یا تو روحانی ہوگا یا جسمانی ہوگا۔ ہماری انسان کو دو چیزوں کے ساتھ زندگی مل سکتی ہے، وہ ہے روحانی خوراک اور دوسری ہے جسمانی خوراک۔ جب یہ دونوں صحیح جو جسم کی ضرورت ہے اس کے مطابق ملیں گی، اس کے مطابق آدمی اپنے آپ کو میسر کر کے اس کو دے گا اپنی باڈی کو، تو پھر اس سے جسمانی بڑھاؤ بھی ہوگا، جسمانی صحت بھی کام رہے گی، بالکل ٹھیک رہے گی، اور اس کے ساتھ جس قسم کی خوراک روح کو چاہیے، اگر روح کی خوراک بھی وہ مہیا کی جائے اسے، تو پھر روح بھی طاقت ور ہوتی رہتی ہے۔ اب جسمانی مثال تو بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے۔ اب جسمانی کمی کیا ہے؟ دیکھیں، ہم پورا سال جو ہے یعنی 11 منتھس ہو سکتا ہے ہم غلط ڈائٹ ہی کر رہے ہیں، غلط چیزیں کھا کے ہم اپنے جسم کو، باڈی کو نقصان دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ اتنی عظیم اللہ رب العزت کی نعمت ہے ہمارا جو جسم ہے، لیکن ہم اس کو بے روی سے اس کے ساتھ ڈیل کرتے رہتے ہیں، اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کرتے رہتے۔ انشاءاللہ اس پر ہماری بات ہوتی رہے گی، لیکن ساتھ کالز بھی ہیں، تو آئے چلتے ہیں کالز۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے جی؟ بھائی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی ضرور۔ ایک ضعیف عورت ہے، انہوں نے نا کسی دوسری عورت کو پیسے دیتی رہی، وہ کہتی تھی میرے لیے یہ چیریٹی کر دو، وہ چیریٹی کر دو، یہ وہ، تو وہ تقریباً 2 سال سے وہ دے رہی تھی ان کو پیسے، تو پیسے ہو گئے کوئی 2000۔ تبھی اس کی بیٹی، اس عورت کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ دوسری عورت کو جس کو وہ پیسے دے رہی تھی کہ تم نے میری ماں سے جھوٹ بول کے پیسے لیے ہیں، حالانکہ وہ عورت چیریٹی کرتی رہی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں جو پیسے اس نے بھیجے ہیں نا میرے تھرو، میں وہ واپس کر دوں گی، بیکاز مجھے نہیں چاہیے کوئی مجھے اکیوز کرے۔ تو آپ مجھے اس کا جواب بتائیں کہ اسلامک ذریعے سے یہ کیا، اس کا کیا حل ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، آپ نے جو ہے سوال بھی کیا اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں یہ موقع دیے کہ ہم اس پر جواب عطا کریں۔ میں آؤں گا آپ کے سوال کی طرف۔ تو ناظرین محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 نقصان ہیں اور جسمانی کی ہماری بات ہو رہی تھی، تو جسمانی نقصان میں ہم دیکھیں اپنے، اگر ہم صرف کھانے پینے کو ہی دیکھ لیں تو ہم بہت دور ہیں، حالانکہ یہ اسلام کا بھی حصہ ہے۔ جسم کی لک آفٹر کرنا، اپنے جسم کی دیکھ بھال کرنا، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ ہمارے اندر جو کمی ہے، یعنی ہم پوری زندگی بڑے بڑے پیسے خرچ کریں گے، بہت زیادہ جو ہے چیزیں کریں گے، ظاہراً کار ہمارے پاس بڑی ٹاپ کی ہونی چاہیے، گھر ہمارے پاس شاندار ہونا چاہیے، چاہے قرضے میں جو ہے بالکل اپنے آپ کو دبا دیں اور پوری زندگی ساری نہیں اٹھا سکے، لیکن گھر اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا، گھر کے ساتھ پھر آگے جائیں، اچھی گھڑی پہننی چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، یعنی ساری جو دیکھ بھالیں دوسروں کو دکھانے کے لیے یہ جائز ہے، اگر حلال طریقے سے آئے تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن انہی شخصیات کو دیکھیں تو جب ان کے کھانے پر نظر چلتی ہے تو وہ کھانے بالکل یعنی کیمیکل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جسم کو بڑا ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یعنی اسلام جو ہے بڑا عظیم دین ہے، اور یہ ایسی ایسی چیزیں دیکھیے، اسلام نے کہا کہ یہ چیزیں حرام میں مت کھاؤ۔ پچھلے دنوں ہماری وہ خنزیر کی بات ہو رہی تھی کہ وہ حرام ہے، شراب حرام ہے۔ اب اگر دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کہے، ہم ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں کہ یعنی وہ ہماری صحت کا ضامن ہے۔ ڈاکٹر ہمیں جو چیز کہے گا اس نے اسٹڈی کی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایسا مشورہ دے گا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی اس نے اسٹڈی کی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر وہ کچھ منع کر دے تو ہم کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت جو کہ رحیم ہے،
رحمان ہے، وہ ایسی ذات ہے کہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر آپ کو پیار کرتا ہے۔ اب ایک ماں ہو وہ خود تو گلا سڑا ہوا کھانا کھا لے گی، لیکن اپنی اولاد کے سامنے وہ اچھا کھانا ہی رکھے گی۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں تو وہ کس لیے بیان فرمائی ہیں کہ ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس کی کمی کر جو ہے اگر ہم دھیان رکھیں گے تو رمضان اس کا بھی مداوع ہے۔ وہ کیسے ہے آگے چل کر انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ طلاق اسے ہو چکی ہے اور اس کا ذریعہ معاش کچھ نہیں ہے، کیا ہم اپنی زکوٰۃ اسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظر محترم، تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے جسمانی نقصان۔ یہ جو جسمانی نقصان ہے یہ اسلام کا حصہ ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی۔ یہ جو شراب نوشی ہے، یہ نشہ ہے، یہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کو آپ کی جان کی فکر ہے، پرواہ ہے۔ اگر آپ رمضان میں بھی آ کر اگر ہم اس پر توجہ نہیں دے سکیں گے تو ایک طرف تو آپ فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو دوسرا فرض ہے اس میں کیا ہے، کمی آ رہی ہے۔ تو ہم ایک طرف ثواب لے رہے ہیں، دوسری طرف غلط چیزیں استعمال کر کے یا غلط چیزوں کی طرف جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام ایک صحابی آئے، بڑی پیاری حدیث ہے، ایک صحابی آئے اور ان کی بیوی آئی، صحابی کی بیوی آئی، صحابیہ وہ آئیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے شوہر کا کیا حال ہے؟ تو صحابیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ وہ جو ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے اور بڑا زہد ہے اس کے اندر، اور وہ پوری رات کھڑے ہو کر نماز ہی پڑھتا رہتا ہے، یعنی عبادت میں جو ہے مشغول ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور صحابی کو بلا کر نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرو، لیکن اس کے ساتھ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری فیملی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، یعنی تھوڑا سا سویا کرو، کیونکہ جب سوتا ہے آدمی تو یہ آنکھوں کا حق ہے، دماغ سکون سے رہتا ہے، جسم کو توانائی ملتی ہے۔ جو دن کو ساری جو ہے بریک ڈاؤن ہوا ہے پوری جسم میں، خلیات جو ہے بریکنگ ہو رہے ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں، پھر جب رات آتی ہے، جب آدمی سوتا ہے تو وہ سارا پریپیرنگ کا کام ہوتا ہے، باڈی ریکور کرتی ہے، باڈی کے جو ڈیمیج ہوتا ہے ان کو وہ سارا جوڑ توڑ کر کے صبح پھر آدمی وہ اس طرح اٹھ کے بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے اوپر اس کا حق ہے۔ ایک تو بیوی کے حقوق ہیں، یعنی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور تم نمازوں میں لگے ہوئے، اور دوسرا فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ تمہارے آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، یعنی آنکھیں فرمائیں، آنکھوں سے مراد یعنی پورا جسم۔ تو اسی لیے رمضان جو ہے ہمیں اس کمی جو ہمارے اندر رہ گئی ہے ہمیں اس کی طرف بھی اشارہ دیتا ہے کہ یعنی ہم نے اپنی یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ابھی ہم اگر اپنی ڈائٹ کو سیٹ کر لیں۔ اس کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، ہماری غلط عادات ہیں، کئی ماشاءاللہ ساتھی فرینڈز دوست احباب ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مثلا وہ اسموکنگ کرتے ہیں، وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں خود کہتے ہیں کہ ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ سائنٹیفکلی یعنی وہ سائیکولوجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پورا دن چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا فرض ہے، روزہ ہے، اس سے ٹوٹ جائے گا، گناہ گار ہوگا آدمی، تو پورے 18 گھنٹے کا بھی اگر روزہ رہو تو انہیں فکر نہیں ہوتی، لیکن روزہ توڑتے ہی یعنی روزہ کھولتے ہی پھر وہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ان کتنا اچھا موقع تھا، یہ تو میں ایک صرف مثال عرض کر رہا ہوں جو جسمانی ڈیمیج ہے اس کے مطابق، کہ یہ کتنا اچھا موقع تھا کہ جو شخصیات جو ہے وہ یعنی 5 منٹ بھی یا 10 منٹ بھی یا گھنٹہ بھی سگریٹ نوشی کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ان کو اللہ رب العزت اتنا موقع فراہم کر دیتا ہے اس رمضان کے ذریعے کہ وہ کئی گھنٹے
اس کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس روٹین کو قائم رکھنا ہے یا نہیں۔ اگر ہم نہیں قائم رکھیں گے تو ظاہر بات ہے پھر رمضان سے بڑھ کر کوئی اور بھی آ جائے، یعنی پورا سال بھی رکھتے رہیں تو پھر بھی اپنا جسمانی نقصان جو ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکیں۔ تو یہ تو تھی صرف ایک مثال۔ اب اس کی طرف میں چلا جاؤں تو پھر ہمارا موضوع اسی کی طرف نکل جائے گا۔ اب تھوڑا سا آتے ہیں روحانی نقصان۔ اب جسمانی کی تو پھر بھی ہمیں فکر ہوتی ہے، 95% میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ 95% جو ہمارا دھیان ہوتا ہے، جو ہماری توجہ ہوتی ہے، جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ جسم کی طرف ہوتا ہے۔ جسم کو خوب کھلانا ہے، جسم چاہے غلط ہو یا صحیح، جسم کی پرورش کرنی ہے، اچھا پہننا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن روح جو ہے وہ اندر تڑپتی رہتی ہے۔ روح کو ٹائم ہی نہیں ہم دیتے، اور روح کی طرف جو ہے ہمارا فوکس ہی نہیں ہوتا، اور اس کے جو حقوق ہیں، جو اللہ رب العزت کا امر ہے، اس کی طرف سے یہ پھونکی ہوئی ایک پیاری جو ہے اور پاک و مطہر روح ہے، ہم اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ تو جو ناظرین محترم، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ روحانی نقصان جو ہم کرتے رہتے ہیں اور زندگی بھر کرتے رہتے ہیں اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہماری، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ اس کی طرف بھی جو ہے اس کا جو نقصان پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی یہ ہمارا موقع ملتا ہے۔ پہلے تو ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور جب کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اور نفسانی خواہشات بھی ہوتی ہیں، پھر ان کی طرف آدمی لگ جاتا ہے، تو ساری طرف یعنی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو بھوک پیاس ہے، اس سے روح توانا ہوتی ہے، اور اس کی کیا کیا خوراکیں ہیں، پہلے ہم ڈیمیج کی بات کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے اندر کمی ہے، مثلا ہر وقت ناشکری ہے۔ اب اس سے اگر صحیح کھانا نہ کھائیں گے تو اس سے باڈی کمزور ہوگی، باڈی کو ڈیمیج ہوگا۔ اب ناشکری کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تو دور جائیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو روح ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ جو روح کو چاہیے تھی، روح کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا۔ روح کو جو خوراک چاہیے وہ شکر کی ہے، یعنی آدمی تھوڑے پر جو بھی اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہو اس پر شکر ادا کرنا، یہ ہے روح کی خوراک۔ اب دیکھیں ہم ناشکری کر کر کے، کمپلینز کر کے پوری زندگی ہم یعنی روح کی کتنا نقصان کرتے ہیں، روح کا کتنا ڈیمیج ہو جاتا ہے، وہ کتنی کمزور بیچاری ہو گئی ہوگی۔ اب ہم نے رمضان کے مہینے میں وہ بھوک پیاس کاٹ کے اپنے اندر کو جگا کر اس کو توانا کرنا ہے، اور تھوڑا سا شکر اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ اب شکر کی مثال یو کے میں رہتے ہوئے کیا دی جا سکتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے مینیو ہے اور ہم چوز کرتے ہیں کہ اس دن ہم نے افطاری میں یہ کھانا ہے، اس دن ہم نے یہ کھانا ہے، لیکن ہماری طرح ماں باپ بھائی بہن ہیں جن کو نعوذ باللہ یعنی ایک کھجور بھی مل جائے تو وہ بڑا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس کی مثالیں ہم اور دیں گے، لیکن ساتھ کالرز بھی ہیں، تو ایک کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ مبارک ہو۔ جی آپ کو بھی خیر مبارک۔ اچھا، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے نا، تو ابھی میں نے آپ کی بات سن رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ اگر بندہ کمزور ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، روزہ رکھے گا۔ اچھا میرا بھی یہی کچھ ہے، میری بھی عمر 74 75 ہے۔ ویسے تو میں کافی بیمار رہی ہوں، لیکن ابھی کافی بہتر ہوں۔ اچھا مجھے لگتا نہیں کہ میں روزہ رکھوں گی نا تو مجھے کمزوری فیل ہو جاتی ہے۔ اچھا میں کھاتی ہوں لیکن میں بہت زیادہ نہیں کھاتی ویسے بھی، تو لیکن میں آپ کا میں فدیہ تو دے دیا ہوگا میں نے، تو آپ کا کیا خیال ہے میں روزہ رکھوں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کی طرف جو ہے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ جی ناظرین محترم، ماشاءاللہ آپ کے سوالات وغیرہ کافی ہو گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ
ہماری یہ جو روحانی نقصان اور جسمانی نقصان انشاءاللہ اس کی بات چلتی رہے گی. دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ چونکہ ابھی آپ کے سوال بھی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ رمضان میں آپ کا دل دکھے اور سوالات کوئی رہ جائیں, تو آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف. جی پہلا سوال تھا, بہن نے پوچھا تھا کہ مسجد اسلامک سینٹر ہے تو یعنی وہ مردوں کو نہلانے کا بھی اہتمام کریں گے, پھر ساتھ بچے بھی پڑھیں گے, مدرسے کی صورت ہے تو آپ کی زکوٰۃ وہاں پر لگتی ہے یا نہیں؟ جی بالکل آپ انہیں زکوٰۃ دیں. اگر وہ ایسا اچھا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا, اور یہ ایسا کام ہے کہ جب تک انشاءاللہ یہ اسلامک سینٹر رہے گا تو تب تک انشاءاللہ آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی, تو آپ بالکل دیں انہیں. لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے آپ تھوڑی سی جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ یعنی ان کی اکاؤنٹنسی کیسی ہے, یعنی وہ کہاں پر پیسہ لگانا چاہتے ہیں, کیا کبھی کبھی یعنی پوری جانچ پڑتال کر کے, تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو, اور پھر انشاءاللہ آپ بالکل دیں انہیں. دوسرا تھا کہ صدقہ بکرا دینا ہے, زندہ ہے یا مردہ؟ ہاں جی, تو بکرا دینا ہے تو بالکل آپ بکرا دیں. بکرے کا صرف نام ہوتا ہے, یعنی یہ ہوتا ہے صدقہ دینا. زندہ دیں یا مردہ دیں بالکل دے سکتی ہیں. اگر اس کی بجائے صرف آپ گوشت دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے, اس کی بجائے اگر صرف آپ پیسے دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو بکرے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل ہی بکرا ہی پکڑ کے دیں, نہیں. مثال ہوتا ہے کہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ دینا, تو انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی آپ گائے دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کی استطاعت ہے تو یہ ہے. اگلا سوال تھا لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر ہیں, ان کی کالز اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ناظر محترم, اور دوسرا تھا کہ تیسرا سوال تھا جو کہ بھائی نے جو ہے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ صدقہ اور دکھاوا. بالکل صدقہ جو ہے یعنی چھپا کے دینا چاہیے. ہاں اگر اس میں یہ نیت ہو کہ میرے صدقے کو دیکھ کر اگر کوئی دوسرا اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کرنا شروع کر دے, یعنی اس کی بارگاہ میں اس کو بھی شوق آئے اور وہ کرنا شروع کر دے, تو اس کی اور بات ہے. اگلا سوال تھا, آپ جو ہے ضعیف عورت تھی اور انہوں نے کسی کو پیسے دیے اور یہ کرتے کرتے 2000 پاؤنڈ ہو گئے, اور ابھی جو ہے ان کی اولاد کہتی ہے کہ ہمیں یہ پیسے واپس دیں. دیکھیے کہ یہ جو جنہوں نے لیے ہیں انہوں نے کہا کہ میں دے دوں گی, ورنہ یعنی مجھے اس قسم کی کوئی بلیم کرے تو یہ نہیں اچھا لگتا. سب سے پہلے تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ وہ پروف دیں, یعنی ان کے پاس وہ جو رسیدیں وغیرہ ہیں وہ دے دیں, تاکہ وہ سارا ان کو اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ پیسے انہوں نے لگائے. اگر رسیدیں وغیرہ نہیں ہیں تو پھر جو ہے اگر آپ کی استطاعت ہے تو بالکل آپ پیسے بھی واپس کر دیں. یعنی جھگڑے کو ختم کرنا مراد ہے. جو انہوں نے نیت کی تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ, ان کا نیکی بھی تاکہ ضائع نہ ہو, اور جو ان کی والدہ صاحبہ نے دی ہے تاکہ ان کا بھی نیکی جو ہے ضائع نہ ہو. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی, مسز امین بول رہی ہوں. جی کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جب میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں, میں انتظار ہی کرتی رہتی ہوں. چلیں بڑی نواز. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سب سے اچھا صدقہ جاریہ کیا کیا جائے؟ اب فرض کریں کہ کسی کے کڈنی کا آپریشن ہونا ہے, وہ ڈائلسس کراتے ہیں, سپوز وہ کڈنی دونوں ہی فیل ہو گئے ہوئے ہیں, تو اگر ان کو نیا کڈنی خریدنا پڑے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو اگر میں خرید دوں ان کو تو کیا وہ صدقہ جاریہ میں جائے گا؟ ویسے تو میں نے خرید دینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ میں اس پر ہاں ضرور. جی, تو وہ دوسرا یہ ہے کہ میں 2 دفعہ آئی ہوں آپ کے پروگرام میں, تو ایک محترمہ آتی ہے وہ ہمیشہ مجھے یاد کرتی ہے. حالانکہ میں زیادہ تر رانی ملک کے نام سے جانی جاتی ہوں, مسز امین کے نام سے بہت ہی کم لوگ مجھے جانتے ہیں, تو لیکن وہ جب بھی آتی ہوں تو وہ رانی ملک ہی کہتی ہیں. انہوں نے میرا فون بھی مانگا تھا, تو اگر ہو سکے تو ان کو دے دے. جی بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی, انشاءاللہ آپ کی بڑی نوازش, اور آپ کے سوال ہیں انشاءاللہ میں اس کی طرف بھی آؤں گا. تو ناظرین محترم, جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جنہوں نے آپ نے وہ دیے ہیں
وہ کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو ابھی اگر آپ ان کو صحیح پروو کر کے، تو جس طرح بھی بات یہ ہے کہ یعنی صدقہ ہوتا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جو انہوں نے کام کیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو ابھی جب پیسے اگر واپس ہو جائیں یا کسی کا دل نہ دکھے تو اچھی اصلاحی طور پر انشاءاللہ اگر اس طرح معاملے نپٹ جائیں تو یہ اللہ کو پسند ہے، خاص طور پہ رمضان میں انشاءاللہ اس کا دھیان رکھیں۔ دوسری تھی آپ نے کہا تھا کہ بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے۔ دیکھیں بیٹی جو ہے آپ کا خون ہے، لہٰذا اپنے خون پر جو ہے زکوٰۃ نہیں لگتی، اپنے سے باہر لگتی ہے، تو آپ ماشاءاللہ وہ اگر آپ کی بیٹی ہیں تو آپ بیٹیوں کے لیے تو کچھ بھی آدمی کر سکتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو جو زکوٰۃ کے علاوہ جو اپنے آپ سے ہو سکے انشاءاللہ آپ کی ان کی مدد کریں۔ اللہ رب العزت یہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اور یہ جو بیٹی ہے بیٹی کی خدمت کرنا یہ اس سے بھی اعلیٰ فرض ہے، تو اس لیے آپ اگر ان پر لگائیں گی تو آپ کو زکوٰۃ دوسروں غرباء کو دینے سے بھی زیادہ آپ کو اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، تو آپ اس طرح کر لیں۔ دوسرا تھا لیکن ایک اور کالر بھی ہیں ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے آپ؟ بات دعا جائے جی جی فرمائیں، آپ کا کیا سوال ہے؟ سوال ہے بھائی سید نے جڑا فدیہ مطلب روزے دا انہوں لگ جاتا وے سیداں نوں اس دا اشارہ ہے بیمار نے تا دے نہ رکھاں یا نہ رکھاں تو روزہ اور سانوں فدیہ لگ جاتا ہے بھائی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے جو ہے سوال کیا، میں آتا ہوں انشاءاللہ آپ کی طرف۔ دوسرا تھا آپ نے پوچھا تھا کہ روزہ ہے اور اس سے کمزوری ہو جاتی ہے جب آپ روزہ رکھتی ہیں، تو دیکھیے روزہ آپ کی عمر بھی آپ بتا رہی تھی 74 ہے، تو یہ عمر جو ہے کریٹیکل ہوتی ہے۔ آپ اپنے جسم کو دیکھ کر اگر اس میں یہ طاقت ہے، یعنی ایسے نہ ہو آپ زیادہ بیمار ہو جائیں، تو ایک یعنی شریعت نے اجازت دی ہے تو آپ تھوڑے سے یعنی ایک روزہ رکھ کر آپ ٹیسٹ کریں اپنے آپ کو، اگر آپ کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو اس کو بھی مانیٹر کریں کہ کیا وہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر سے بھی مشورہ آپ کر سکتی ہیں تاکہ جو ہے زیادہ نقصان نہ ہو۔ اگر آپ رکھ سکتی ہیں تو روزے سے زیادہ بڑھ کر عبادت کرنے والی یا اللہ کی رضا حاصل کرنے والی کوئی عبادت نہیں ہے، تو اگر آپ کا جسم سنتا ہے تو رکھ لیں، زیادہ ہو سکتا ہے تو پھر چھوڑ دیں، فدیہ تو آپ نے دے ہی دیا ہے۔ مسز امین صاحبہ نے جو ہے جو ابھی سوال کیا تھا کہ نیا گردہ، بالکل آپ کسی کی جان جو ہے یعنی اس کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں تو بالکل یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، تو انشاءاللہ بالکل آپ ان کی بھرپور مدد کریں۔ اور یہ آج کل جو ہے میڈیکل الاؤ کرتی ہے، پہلے ہوتا تھا یعنی ڈاکٹرز یا میڈیکل سائنس وہاں تک نہیں پہنچی تھی، تو ابھی اگر کسی کا علاج ہی ہے نا، یعنی یہ آپ کسی کا علاج کروا کے دے رہی ہیں تو بالکل یہ صدقہ جاریہ ہے، اور ان کی صحت پر انشاءاللہ آپ جو بھی وہ نیکیاں کریں گے ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ دوسرا سوال تھا کہ سادات کو دیکھیے صدقہ نہیں لگتا، وہ بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن یہ عام طور پر ہمارے ماحول میں ہوتا ہے کہ اچھا جی ان پر زکوٰۃ تو نہیں لگتی، تو ابھی جو ہے ہم کیا کریں، اپنے دل سے جو ہے نکال کر انہیں دیں، اور بھی تو مال آپ کے پاس ہے، اگر آپ زکوٰۃ پر فرض ہے آپ پر، تو مطلب کیا ہے، آپ صاحب زکوٰۃ ہیں، آپ کے اندر یہ استطاعت ہے کہ آپ دوسروں کی اس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں، تو سادات کو جو ہے اعلیٰ چیز دینی چاہیے، چونکہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مطہر ہے، یعنی وہ خون سے یعنی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور سادات کا معنی ہی ہوتا ہے بادشاہ، تو اس لیے بادشاہ کی بارگاہ میں صدقہ یعنی ہم جو ہے اپنی وہ زیادہ جو زائد چیزیں وہ نہیں، بادشاہ کو جب دیا جاتا ہے تو دل سے ایک گفٹ دیا جاتا ہے، تحفے کی صورت میں دیا جاتا ہے، تو سادات کی آپ بالکل مدد کریں۔ اور پورا رمضان یہ نہیں کہ آپ زکوٰۃ آئی تو پھر سادات کا خیال آیا، نہیں، اس طرح بھی انشاءاللہ ان کی مدد کرنی چاہیے، اس سے اللہ کی رضا بھی ملے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی بھی ملے گی، اور یہ ریوارڈ تب پتہ چلے گا جب قیامت والے دن سارے پکار رہے ہوں گے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی شفاعت ملے، تو اس لیے انشاءاللہ اس کی طرف بھی دھیان رکھیں اور ان کی بالکل جو ہے دیکھ بھال کریں۔ میں ابھی مدد کا لفظ بھی ان کے لیے نہیں استعمال کر رہا چونکہ یعنی یہ ادب کے خلاف ہے، تو ان کا بالکل دھیان رکھا کریں۔ تو ناظرین محترم، آپ کے سوالات ماشاءاللہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے، تو چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے
آخر میں پھر اس کو ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں بہت سے لیسنز اس میں حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ لیسنز تبھی حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس سے چیزیں تب ہی سیکھ سکتا ہے آدمی جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جسم کو، ہماری روح کو کون کون سا نقصان ہوا ہے، کون کون سا ڈیمیج ہوا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ تشخیص کر لیں گے، جب ہم یہ معین کر کے، جب ہم اس کا جو ہے لب لباب نکال لیں گے کہ میرے اندر، ہمارے من میں یہ کمیاں ہیں، ہماری زندگی میں یہ کمی کجی ہے، پھر جا کر اگر انشاءاللہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو بالکل وہ کیا ہے کہ گولی بالکل نشانے پہ لگے گی، تیر بالکل نشانے پر لگے گا اور وہ تکا نہیں رہے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ پہلی سوچ یہ ہو، اور اس کے ساتھ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ رمضان جو ہے دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ انشاءاللہ استطاعت رکھی ہے تو ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، چونکہ ابھی پروگرام کا اختتام ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کے ذریعے ہمیں اپنی رحمتوں کی برسات جو ہے ہماری زندگی میں شامل فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے سامعین و ناظرین ہیں جو دیکھتے ہیں اس پروگرام کو، اللہ رب العزت آپ کے گھر میں خوشیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔